اور طلاق کے بارے میں جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن 7 ہے، اور سیکشن 7 میں یہ چیز بتائی گئی کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ طلاق دینے کے بعد چاہے وہ جس بھی طریقے سے جو ہے وہ طلاق دے، چاہے وہ زبانی طور پر طلاق دے دے، چاہے وہ تحریری طور پر طلاق دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن سیکشن 7 کے تحت جو ہے اس پر جو ہے وہ پابندی کیا لگائی گئی کہ وہ اس طلاق کے بارے میں جو ہے وہ یونین کونسل کو جو ہے وہ ایک تحریری نوٹس بھیجے گا، اور ساتھ اس نوٹس کی جو ہے وہ ایک کاپی جو ہے وہ اس بیوی کو بھیجے گا جس کو اس نے جو ہے وہ طلاق دی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس نوٹس کو بھیجنے کی پابندی اس لیے لگائی گئی کہ جو طلاق کے بابت جو معاملات ہیں ان کو منظم کیا جا سکے، کیونکہ شادی کی جو رجسٹریشن ہے وہ تو اس آرڈیننس کے تحت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی کی شادی قائم جو ہے وہ نہیں رہتی تو پھر وہ طلاق ہو جانی ہوتی ہے، تو اس طلاق کی بابت بھی جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کیا جا سکے۔ اور دوسرا جو طلاق ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ شرعی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے جو ہے وہ ایک اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا۔ ہر کسی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ فریقین میں جو ہے وہ صلح ہو جائے، وہ آباد ہو جائے، طلاق نہ ہو، بچوں کی زندگی بھی خراب ہو سکتی ہے اور کئی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس آرڈیننس کے تحت جو ہے اس کو ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب فریقین میں طلاق ہو تو ان کو ایک موقع ملے یونین کونسل میں، اور یونین کونسل میں جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کروانے کی کوشش کی جا سکے تاکہ ان کا گھر جو ہے وہ کسی طرح ٹوٹنے سے بچ جائے اور وہ دوبارہ جو ہے وہ آباد ہو جائے۔ تو اس لیے اس آرڈیننس کے سیکشن 7 کے تحت جو ہے وہ ایک چیز لازمی رکھ دی کہ کوئی شخص جب بھی طلاق دے گا تو وہ یونین کونسل کو جو ہے وہ اس کا نوٹس لازمی بھجوائے گا، بے شک اس نے تحریری طلاق دی ہے یا زبانی دی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی گئی اس آرڈیننس کے تحت کہ طلاق جو ہے وہ اپنی بیوی کو وہ تحریری ہی دے گا، گواہان کی موجودگی میں دے گا، گواہان کے بغیر دے گا، ایسی کچھ بھی پابندی نہیں لگائی گئی۔ اس پہ صرف یہ پابندی لگا دی گئی کہ اس نے اس طلاق کا ایک تحریری نوٹس دے کر یونین کونسل میں جو ہے وہ ضرور بھیجنا ہے، ایک تحریری نوٹس ہر صورت یونین کونسل بھجوانا ہے، اور ساتھ اس کی ایک کاپی جو ہے اس بیوی کو بھجوانی ہے جس کو طلاق دی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر سیکشن 7 میں سزا رکھ دی گئی تو اس کو جو ہے پھر وہ 1 سال تک قید کی سزا اور ساتھ اس کو جو ہے وہ 5,000 روپے جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ نوٹس دینا اتنا لازمی رکھا گیا کہ جو نوٹس نہیں دے گا اس کو 1 سال تک قید کی سزا اور ساتھ جرمانہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یونین کونسل میں نوٹس ہی نہیں جاتا تو فریقین کی صلح بھی نہیں ہو سکتی، یونین کے پاس کونسل کے پاس جو ہے کوئی ریکارڈ بھی مینٹین نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو ہے ایک لازمی چیز رکھ دی گئی کہ وہ نوٹس ہر صورت دے گا، اگر وہ نوٹس نہیں دیتا تو اس کو جو ہے پھر وہ قید کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے 1 سال تک، اور ساتھ اس کو جو ہے وہ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے جو کہ جو ہے وہ 5,000 روپے تک جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں اگلی چیز یہ رکھی گئی کہ کوئی بھی طلاق جو ہے وہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگی جس دن یونین کونسل میں نوٹس بھیجے جو ہے وہ پہنچے گا، اس تاریخ سے لے کر 90 دن گزرنے تک کوئی بھی طلاق مؤثر نہیں ہوگی۔ یعنی یہ طلاق ایک شخص جو ہے وہ آج دیتا ہے لیکن وہ نوٹس جو ہے وہ 10 دنوں بعد یونین کونسل میں بھیجتا ہے، تو اس کی جو طلاق مؤثر ہونے کی جو میعاد ہوگی یونین کونسل میں وہ اس دن سے شروع ہوگی، یعنی 10 دنوں کے بعد شروع ہوگی جس دن اس نے نوٹس بھیجا۔ تو اس لیے اس ساتھ اس چیز میں یہ رکھ دے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے 3 سال پہلے طلاق دے دی ہے تو مجھے فوری سرٹیفکیٹ دے، نہیں۔ اس میں یہ چیز یہ رکھ دی گئی کہ اس تاریخ سے جو ہے وہ یونین کونسل میں میعاد کاؤنٹ ہوگی، جس تاریخ کو یونین کونسل میں وہ نوٹس پہنچے گا اس دن سے پھر 90 روز جو ہے وہ گنے جائیں گے۔ لیکن ساتھ یہ حق دے دیا گیا کہ ان 90 دنوں میں کوئی شخص بھی اگر چاہے تو وہ طلاق واپس لے سکتا ہے، پھر وہ دوبارہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ ویسے ہی رہنے لگ پڑے گا جیسے وہ اس نوٹس دینے سے پہلے ہے، کیونکہ طلاق تبھی ہوگی جب 3 مہینے یونین کونسل میں جو ہے وہ نوٹس پہنچنے کے بعد جو ہے وہ گزرے گا، اس سے پہلے نہیں ہوگی طلاق۔ اس سے پہلے اگر کوئی بندہ طلاق ویڈرا کر لیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ فریقین دوبارہ جو ہے وہ آباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پریشان ہونے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ طلاق غلطی سے ہو گئی جیسے بھی ہوگی تو قانون بنا دیا گیا جب اس ملک میں کہ طلاق جو ہے وہ یونین کونسل میں نوٹس پہنچنے کے 3 ماہ بعد مؤثر ہوگی، تو آپ اسی چیز کو دیکھیں، اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو مت دیکھیں۔ تو اس لیے جب طلاق ہوتی ہے تو 3 ماہ سے پہلے کوئی شخص جو ہے وہ نوٹس وڈرا کر لیتا ہے تو اس پہ کوئی قانونی بندش نہیں اور نہ ہی کوئی شرعی ہوگی، کیونکہ یہ جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے اس کی بابت جو ہے یہ جو پاکستان میں جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اپنا صوبائی لیول پہ اور سپریم کورٹ لیول پہ، اس کی بابت جو ہے وہ چیلنجز جو ہے ان معاملات کو کیا جا سکتا ہے، جہاں پر جو اسکالر بیٹھے ہوتے ہیں، اسلامک اسکالر ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، کو فیصلہ دیتے ہیں۔ تو ابھی تک یہ سیکشن 7 کا یہ سیکشن حصہ ہے، تو اس لیے اگر آپ شرعی لحاظ سے بھی دیکھیں تو جب تک جو ہے وہ ریاست جو ہے یہ پاکستان جو ہے ایک اسلامی ملک ہے، اس میں جو قانون بن جاتا ہے
اگر وہ غلط بھی بنتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ریاست کے جو محافظ ہوتے ہیں، جو سربراہان ہوتے ہیں، ان پر ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے اس میں پریشان مت ہو، انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ بنایا ہوگا، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ طلاق جو ہے وہ آپ 3 ماہ سے پہلے پہلے واپس لے سکتے ہیں، اگر آپ کا راضی نامہ ہو جاتا ہے دوبارہ بات کاری ہو سکتی ہے، ورنہ 90 دن جو ہے وہ جب مکمل ہو جائیں گے نوٹس ملنے کے بعد، تو طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جو اگلی چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ جب یونین کونسل میں جب وہ نوٹس پہنچتا ہے تو پھر وہ جو چیئرمین ہوتا ہے یونین کونسل کا، جو کہ ثالثی کونسل بناتا ہے ایک، تو وہ ثالثی کونسل کا بھی چیئرمین بن جاتا ہے آٹومیٹک، کیونکہ جو چیئرمین ہوتا ہے وہی ثالثی کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے۔ تو پھر وہ 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ ایک ثالثی کونسل بنائے گا، جس میں جو دونوں فریقین ہیں ان کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا اپنا جو ہے وہ نمائندہ جو ہے وہ نامزد کریں۔ پھر وہ ثالثی کونسل جب بنتی ہے تو وہ فریقین کو بٹھا کر سمجھاتی ہے کہ بھائی یہ طلاق آپ لوگ جو ہے کیوں دے دیا آپ لوگوں نے طلاق ایک دوسرے سے، آپ صلح کریں اور آباد ہو جائیں، یہ بری بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، غصے کو چھوڑیں۔ وہ صلح کروانے کی ان کے درمیان ہر ممکن کوشش کرتی ہے پھر وہ ثالثی کونسل، لیکن اگر فریقین بضد ہو جائیں، وہ صلح کرنے پہ جو ہے وہ آمادہ نہ ہو، تو پھر ثالثی کونسل فیصلہ دے دیتی ہے 90 دنوں کے اندر اندر کہ بھائی ہم نے بہت کوشش کی، اب ان کی ثالثی نہیں ہو ہم کروا سکے، ان کی ثالثی نہیں ہو سکتی ہے، ثالثی ناکام ہو گئی ہے، مصالحت ناکام ہو گئی ہے، تو پھر وہ فیصلہ دے دیتی ہے ثالثی کونسل، تو پھر اس کی بنیاد پر جو ہے وہ طلاق مؤثر ہو جاتی ہے اور طلاق مؤثری سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر جب طلاق دی جائے تو بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہو، تو جب تک اس کی پریگننسی ختم نہیں ہوگی وہ طلاق مؤثر نہیں ہوگی۔ مثلا اگر جو ہے وہ طلاق اس کو دے دی گئی اور پریگننٹ ہے، اس کی جو پریگننسی ہے وہ 3 ماہ جو ہے نوٹس یونین کونسل میں پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر تو 3 ماہ جب مکمل ہوں گے تو اس کی جو طلاق ہے وہ مؤثر ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کی جو پریگننسی ہے وہ نوٹس پہنچنے کے 6 ماہ تک ختم نہیں ہوتی، تو 6 ماہ تک طلاق مؤثر نہیں ہوگی، پھر جس دن اس کی ڈلیوری ہوگی تو اس کے جو ہے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو پریگننٹ ہو رہا ہے اس کی جب تک پریگننسی ختم نہیں ہوتی تو اس کی جو طلاق ہے وہ بھی جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی۔ جو جیسی بھی صورتحال ہو، اگر 90 دن جو ہے وہ اس کی پریگننسی کے جو ہے وہ بعد آئے تو پھر وہ 90 دنوں کے بعد، اگر 90 دن جو ہے اس کی پریگننسی میں ہی گزر جائیں تو پھر پریگننسی ختم ہونے کے بعد جو ہے اس کی طلاق جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے۔ پھر اسی سیکشن 7 میں جو ہے ایک چیز اور رکھی گئی ہے، وہ اس میں کیا رکھی گئی ہے کہ اب جو ہے میاں بیوی جو ہے ان میں طلاق ہو گئی ہے اور طلاق جو ہے وہ مؤثر بھی ہو گئی ہے، طلاق مؤثری سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے، لیکن میاں بیوی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم سے تو غلطی ہو گئی بڑی، ہم نے اپنی زندگی خراب کر لی، ہمارے بچے بھی پریشان ہو گئے ہیں، یا ہمارے اگر ان کے بچے نہیں ہیں تو پھر بھی وہ سوچتے ہیں بھائی ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہیے، تو ہم تو ایک آئیڈیل لائف گزار سکتے تھے، ہم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سیکشن جو 7 ہے اس میں سب سیکشن 6 ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ میاں بیوی جو ہے وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، ان میں کوئی ایسی پابندی نہیں کہ وہ ایک انٹروننگ میرج جو ہے کریں گے، یعنی جس کو حلالہ کہتے ہیں، وہ ایک انٹروننگ میرج کریں گے اور انٹروننگ میرج کے بعد جب اس عورت کو جو ہے وہ طلاق ہوگی اس شخص سے، تو پھر وہ دوبارہ اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے، ایسی کوئی جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ اس سیکشن 7 سب سیکشن 6 ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے تحت آپ جب آپ کی جو ہے وہ بیوی سے طلاق ہو جاتی ہے کسی شخص کی، تو وہ دوبارہ جو ہے طلاق مؤثر ہونے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، ان میں کوئی ایسی قدغن نہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز رکھی گئی کہ اس میں صرف جو ہے وہ 3 موقع جو ہے وہ دیے گئے ہیں، مثلا ایک دفعہ شادی ہوئی طلاق ہو گئی، دوبارہ شادی ہو جائے گی، پھر اگر طلاق ہو گئی تو پھر شادی ہو جائے گی، اور پھر اگر طلاق ہو گئی تو پھر جو ہے وہ شادی نہیں ہوگی۔ صرف 3 موقع دیے گئے ہیں اس میں۔ پھر اگر کسی نے کرنا ہے تو پھر انٹروننگ میرج جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی پاگل ہی ہوگا کہ وہ 3 دفعہ جو ہے وہ طلاق دے کر دوبارہ اس جو ہے وہ اکٹھے ہونے کی کوشش کریں۔ یہ صرف اسی صورت میں ہے جب کسی سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیکشن 7 سب سیکشن 6 میں جو ہے جب یہ فقہا نے اور یہ جو علماء کرام تھے جنہوں نے یہ آرڈیننس بنایا، انہوں نے یہ چیز یہ رکھ دی گئی تاکہ یہ ایک مغالطہ دور کر دیا جائے کہ حلالہ جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو ہاں شامل کر دیا گیا ہوا ہے اور اسی کو سوچ کر لوگ جو ہے وہ دوبارہ بات نہیں ہوتے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیکشن 7 سب سیکشن 6 جو ہے یہ اس طرح کا جو کانسیپٹ ہے اس کو جو ہے یہ بالکل کلیئر کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کی شادی ہوئی طلاق ہو گئی اور وہ دوبارہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو سیکشن 7 سب سیکشن 6 کی روشنی میں کوئی ایسا جو ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں، وہ دوبارہ شادی کر کے تو جو ہے وہ دوبارہ بات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو طلاق کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے اس سیکشن میں کہ وہ طلاق کا جو ہے وہ نوٹس بھیجے گا، اگر وہ نوٹس نہیں بھیجتا
تو پھر اس کو جو ہے وہ قید کی سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے، اور 3 مہینوں سے پہلے جو ہے وہ طلاق مؤثر نہیں ہوگی جس دن سے نوٹس پہنچتا ہے یونین کونسل میں۔ اس دوران اگر کوئی چاہے تو دوبارہ بات ہو سکتا ہے، طلاق وڈرا کر سکتا ہے، اور جو چیئرمین ہے وہ ایک ثالثی کونسل بناتا ہے جس میں فریقین میں صلح کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہ صلح نہ ہو سکے تو پھر طلاق مؤثر ہو جاتی ہے، اور جو پریگننٹ عورت ہے اس کی جو طلاق ہے وہ اس کی پریگننسی کے بعد ہی جو ہے مؤثر ہوتی ہے، اگر اس کی پریگننسی جو ہے وہ 90 روز سے زیادہ چل جائے۔ اور چھٹا اس میں جو ہے وہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ یہ ہے کہ اگر فریقین جو ہے وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کسی انٹروننگ میرج کی اور کسی حلالے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، وہ دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا جو ہے ان پہ شرعی عذر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ ریاست نے قانون بنایا، اگر کوئی شریعت لحاظ سے چیز غلط بھی ہوگی تو اس کا بوجھ ریاست پر ہے، آپ پر نہیں، اور ریاست پر اس کا بوجھ نہیں ہوگا بلکہ ان حکمرانوں پر ہوگا جنہوں نے کوئی غلط قانون بنایا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی یہ جو ہے یہ سیکشن ڈسکس ہوا، انہوں نے بھی اس پر جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور اب جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ میں فیڈرل شریعت کورٹ کا بینچ موجود ہے، کبھی اس سیکشن 7 سب سیکشن 6 کو جو ہے وہ غیر شرعی جو ہے وہ غیر اسلامی قرار نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے آپ یہ اس چیز میں اپنا مائنڈ ہمیشہ کے لیے کلیئر رکھیں، اگر کسی کی طلاق ہو گئی ہے وہ آباد ہونا چاہتا ہے تو آباد ہو جائے، کوئی ایسی بری بات نہیں، اور قانون بھی اجازت دیتا ہے۔